بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی الشدة والنقمہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ البشیر النذیر السراج المنیر مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. السلام علیکم. حضران محترم، جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا چند دقائق کے اندر انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. وہ موضوع جیسا بیان کیا گیا قرآن کریم میں مہلت کا تصور. قرآن کریم میں مہلت، جس کو ہم اپنی زبان میں ڈھیل کہتے ہیں، کہ ڈھیل کیا ہوتی ہے، مہلت کیا ہوتی ہے، موقع کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن میں بیان کیا. اس موضوع کی ضرورت کیوں ہے، کیوں محسوس کی گئی؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے میں اور آپ اپنی روزانہ کی زندگی میں ہمارا اور آپ کا سروکار پڑتا ہے. انسان چاہے نیکی کی طرف ہو، چاہے بدی کی طرف، چاہے اچھائی کی طرف ہو، چاہے نیکی کی طرف، انسانوں کا تعلق معمولاً خداوند عالم کی تمام سنتوں سے پڑتا ہے. یہ جو مہلت دینا ہے، ڈھیل دینا ہے، موقع دینا ہے، اس کو خداوند عالم قرآن کریم میں ایک سنت کے طور پر بیان فرما رہا ہے. جیسے خداوند عالم کی جو سنت ہے، سنت سے مراد کیا ہے؟ آغا محسن قراتی کی گفتگو ہے جو آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یہ تمام کی تمام گفتگو آغا قراتی سے، ان کی ویب سائٹ سے میں نے لی ہے، ان کی گفتگو ہے. آغا قراتی نے اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ سنت الہی کیا چیز ہے. سنت یعنی قانون خداوند عالم، وہ قانون جو خدا نے خود اپنے لیے بنایا ہے. ایک قانون خدا نے انسانوں کے لیے بنایا، ایک قانون جو خدا نے خود اپنے لیے بنایا. ہم اور آپ خداوند عالم کو کسی قانون کے دائرے میں نہیں لا سکتے. ہم اور آپ خداوند عالم کو کسی قانون کا پابند قرار نہیں دے سکتے. ہم اور آپ خداوند عالم کو کسی قانون کے اندر فرض کرنے کے مجاز نہیں ہیں. لیکن خود خداوند عالم نے خود اپنے لیے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے. ان چیزوں کو جو خدا نے اپنے لیے فرض قرار دیے قانون یا سنت الہی کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک مثال کے طور پہ کتب اللہ نفسہ الرحمہ. خداوند عالم کی سنت، خداوند عالم کا طریقہ کار، خداوند عالم کا قانون اس کی مخلوقات کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ ابتدا رحمت سے کرتا ہے. وہ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوقات کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آتا ہے، مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے. چاہے گناہ گار ہو یا نیک، چاہے اس کی اطاعت کرنے والا ہو یا اس کی نافرمانی کرنے والا ہو، خدا کا ابتدائی رابطہ اپنی مخلوقات کے ساتھ رحمت کا رابطہ ہے. اور یہ رحمت وہ شے ہے کہ جس کے لیے امام علیہ السلام نے دعائے کمیل کا آغاز اسی سے کیا. اللہم انی اسألک برحمتک التی سبقت کل شیء وسع کل شیء. پروردگار تیری اس رحمت سے سوال کرتا ہوں جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. اسی طرح خداوند عالم کی سنت ہے کہ اس نے مخلوقات کے رزق کو اپنے اوپر رکھا ہوا ہے. قانون خدا ہے کہ اس نے اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ اپنی مخلوق کو رزق پہنچائے. اسی طرح خداوند عالم نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر فرض قرار دی ہے کہ قرآن میں کہا جاتا ہے خداوند عالم کہ انا علینا للہدی، ہمارے اوپر ہے کہ ہم ہدایت کریں. یہ ہدایت ہر مخلوق کے اندر موجود ہے. انسانوں کے اندر انسانوں کے اعتبار سے، جانوروں میں جانوروں کے اعتبار سے، جمادات میں جمادات کے اعتبار سے. حتیٰ جو نباتات ہیں یہ بھی ایک فطری اپنی طبعی ہدایت کے تحت آگے بڑھتے ہیں. اور ہر چیز کو خداوند عالم نے جس چیز کو اپنے اوپر رکھا اس کو سنت کہا جاتا ہے. اسی سنت الہی میں ایک چیز خداوند عالم کی مہلت دینا ہے. خدا کبھی بھی مخصوصاً اگر انسانوں کے ذیل میں بات کی جائے، انسانوں کے حوالے سے بات کی جائے، تو خداوند عالم انسانوں کو ان کے اعمال کی نسبت فوری گرفت میں نہیں لاتا.
خداوند عالم انسانوں کو موقع دیتا ہے. اب یہ موقع دینا، گرفت میں نہ لانا، ڈھیل دینا مثبت بھی ہے، منفی بھی. منفی افراد کی نسبت ہے، ورنہ خود یہ عمل مثبت ہے. اس کو بھی آگے چل کے انشاءاللہ بیان کر پاؤں گا. خود خداوند عالم مہلت دیتا ہے. ہم یہ ایک جملہ ہے جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں کہ خدا نے فلاں شخص کو بہت مہلت دی ہوئی ہے. جب ہم کسی ظالم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، یا اس کا ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھ گیا اور ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں اس کی حیات ہے، ابھی زندہ ہے اور اپنے کاموں کو اسی ظلم کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا نے اس کو بڑی مہلت دی ہوئی ہے. یا حتیٰ اپنے بارے میں مثبت طور پر بھی ہم اس جملے کو استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مجھ سے غلطی ہو رہی تھی، خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مہلت دے دی سنبھلنے کی. ہمارا اپنی زندگی میں دیکھیں گے، ہمیں شاید کئی مواقع ایسے نظر آئیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ خدا نے مہلت دے کر ہماری ان ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کر دی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو خداوند عالم انسانوں کے ساتھ لے کر چلتا ہے. مہلت اگر انسان کو نہ ملے، چاہے نیک انسان ہو چاہے بد ہو، چاہے گناہ گار ہو چاہے فرما بردار ہو، پھر انسان کی زندگی تھوڑا مشکل میں پڑ جائے گی. اسی لیے خداوند عالم نے اس کو اپنی سنت، اپنے اوپر فرض قرار دیا. آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی، یہ آیہ کریمہ وہ ہے کہ جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک جگہ پیش کیا. سورہ آل عمران کی 178ویں آیت ہے، 178 آیت. کہاں جناب زینب نے اس آیت کو پیش کیا، اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جب اسیروں کا قافلہ پہنچا کوفہ سے شام، تو وہاں جب یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اپنے زوم اقتدار میں آ کر جناب زینب سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھا خداوند عالم نے تمہارے ساتھ کیا کیا، دیکھا کہ کس کو فتح حاصل ہوئی، تم نے دیکھا کہ فتح میرے نصیب میں آئی، تم لوگ شکست کی طرف گئے. یہ سارے جملے ہیں جو مقاتل میں، تاریخوں میں لکھے گئے ہیں. یہاں پہ جناب زینب نے اپنی گفتگو کا جو آغاز کیا ہے وہ آغاز اسی آیت سے کیا. جناب زینب نے ابھی اس کو کوئی جواب نہیں دیا، اپنی طرف سے کوئی جملات اس کے سامنے بیان نہیں کیے، بلکہ سورہ آل عمران کی اسی آیت 178ویں آیت 178 جو آیت ہے اس سے بیان کیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. کافر، قرآن کی زبانی بیان کر رہی ہے کہ کافر گناہ گار یہ نہ سمجھیں کہ جو مہلت ہم نے ان کو دی ہے خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے اچھی ہے. انما نملی لہم، ہم نے تو ان کو مہلت دی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ یہ اس میں مزید آلودہ ہو جائیں، مزید خطاؤں کی طرف راغب ہو جائیں، مزید اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر لیں. ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہوا ہے. یہاں پہ جناب زینب نے کیا نطق کیا، اس آیت سے کس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو اگر تمہاری یہ زندگی ظاہری طور پر اس طرح گزر رہی ہے کہ جیسے تم چاہتے تھے، تو یہ گمان مت کرو. قرآن کی آیت کے مطابق وَلَا يَحْسَبَنَّ کا مطلب یہی ہے کہ گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں اس طرف، غور بھی نہ کرنا اس بات کی طرف کہ تم مہلت یافتہ ہو، یعنی خدا تمہیں چاہتا ہے. یہ جو خدا نے تمہیں مہلت دی ہے، خدا کہہ رہا ہے میں گناہ گاروں کو مہلت دیتا ہوں. کیوں؟ یہ نہ سوچیں کہ ان کے بھلے میں ہے، ان کے فائدے میں نہیں، یہ مہلت اس لیے کہ یہ مزید آلودہ ہو جائیں اور خدا ان کے اوپر حجت تمام کر کے ان افراد کو ایک ہی مرتبہ میں پکڑے، اور پھر وہ ایسی گرفت ہوگی کہ جس کے بعد بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت کا ٹکڑا یہ اختتام اس پہ کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم اگر کسی شخص کو گناہوں میں مبتلا دیکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ خداوند عالم اس شخص کو فوری طور پر گرفت کرے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. مجھے اور آپ کو بھی اس چیز کی طرف دیکھنا ہوگا کہ میں اور آپ خطاؤں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود معاشرے کے اندر باعزت ہیں، معاشرے کے اندر ہماری فوری گرفت نہیں ہے. اس کو رحمت الہی کے سائے میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ شاید رحمت الہی ہو کہ خدا، میں نے عرض کیا کہ گناہ گار کو بھی مہلت دیتا ہے اور جو گناہ گار نہیں ہوتا اس کو بھی مہلت دیتا ہے.
یعنی ایک وہ ہے کہ جو گناہوں میں مسلسل آلودہ ہوتا چلا جا رہا ہے، خدا اس کو مہلت دے رہا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کو آخر میں جا کے پکڑے، اور ایک کو مہلت دے رہا ہے تاکہ یہ سنبھل جائے۔ میں اور آپ یقیناً خداوند عالم کی جو رحمت ہے اس سے جو امید ہے ہمیں اور آپ کو ہے وہ یہ کہ ہم اس دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ خدا اگر خطاؤں کے باوجود مہلت دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم مزید آلودہ ہو جائیں، بلکہ ہمیں سنبھلنے کے لیے مہلت دیتا ہے کہ ہم خداوند عالم کی رحمت اور محبت کو پہچان سکیں اس مہلت کے درمیان، کہ پروردگار اگر تو چاہتا اس گناہ کے بعد، اس خطا کے بعد، اس غلطی کے بعد ہمیں گرفت کر لیتا، تو اگر چاہتا ہمیں اس گناہ ہماری اس غلطی کے بعد رسوا کر دیتا، لیکن پروردگار ہمیں مولا علی نے دعائے کمیل میں سکھایا کہ وَكَمْ مِن صَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، پروردگار تو مجھے مہلت دے رہا ہے، اور مہلت بھی کیسے دے رہا ہے کہ میری کتنی ہی اچھائیاں، میری کتنی ہی خوبیاں ایسی کہ جو میرے اندر پائی نہیں جاتی، میں ان کا مستحق ہی نہیں ہوں، تو نے لوگوں میں میری نسبت مشہور کر دی۔ کیوں؟ اپنی اس مہلت اور محبت کے ذریعے سے تو مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، تو اپنی اس محبت کے ذریعے سے میرے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے، تو اپنی اس محبت اور احسان کے ذریعے سے مجھے اپنے تابع کرنا چاہتا ہے کہ میں تیری محبت کو پہچان سکوں، کہ تو میرا محتاج نہیں ہے، میں تیرا محتاج ہوں۔ اس کے باوجود تو ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے خبر دیتا ہے کہ دیکھو جب رات کی تاریکی ہو جاتی ہے تو جاؤ اور آسمان پر ندا دو کہ حل من تائبن، کوئی ہے پلٹنے والا، ہے کوئی جو اپنے بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں آئے۔ تو جو غنی ہے، بے نیاز ہے، تو روایات کے ذریعے سے ہمیں یہ خبر پہنچاتا ہے کہ جب کوئی بندہ خدا کی بارگاہ سے فرار کرتا ہے اور اس کے بعد خداوند عالم اس شخص کے پلٹنے پر خوش ہوتا ہے تو اس خوشی کو تو ایسے بیان کرتا ہے کہ جیسے کسی انسان کی صحرا کے اندر کہ جہاں مٹی ہی مٹی ہو اور دبیز مٹی کی تہیں ہوں، اس مٹی میں کسی انسان کی سوئی گر جائے اور وہ سوئی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کو جو خوشی ہوتی ہے تو خدا کو ایک تائب کرنے والے کے پلٹنے سے وہ خوشی ہوتی ہے۔ خدا یہ مہلت پہ مہلت جو تو دے رہا ہے اس لیے کہ اپنی محبت کو ہمارے دل میں پیدا کر سکے، اپنی اس رحمت کی پہچان کروا سکے۔ لیکن گناہگاروں کو جو مہلت مل رہی ہے وہ کس لیے مل رہی ہے؟ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو، تاکہ خدا ایک مرتبہ حجت تمام کرنے کے بعد انہیں اٹھا لے، اب یہ قابل بخشش نہیں ہے۔ عزیزو، یہ خداوند عالم کا مہلت دینا اور خداوند عالم کا ایک وقت میں ہی آ کر تھام نہ لینا یا گرفت نہ کر لینا ایک اعتبار سے تھوڑا سا پریشانی کا سبب بھی ہوتا ہے۔ خود ائمہ اطہار کے دور میں ایسے افراد موجود تھے کہ جو بعض اوقات ان چیزوں کے بارے میں ائمہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں ایک شخص آیا امام کی خدمت میں جس کا نام سنان ابن طریف بیان کیا گیا ہے، اور آنے کے بعد سنان ابن طریف نے امام سے ایک سوال کیا، کہا کہ مولا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں خدا یہ مہلت دے کر، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تدریجاً، استدراج کہا جاتا ہے عربی میں اس کو، استدراج، امہال، مہلت دینا، تدریجی طور پر گرفت کرنا، گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو وہ کرنا۔ اس نے آگے کہا کہ مولا میں ڈرتا ہوں ایک بات سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ خداوند عالم نے مجھ کو میرے حال پہ چھوڑ دیا ہو، تدریجاً مجھے اس منزل پر لا رہا ہو کہ مجھے ایک وقت میں گرفت کرنا چاہ رہا ہو۔ امام نے پوچھا کیوں تیرے ذہن میں یہ خیال آیا؟ کہنے لگا کہ مولا اس لیے کہ میں خداوند عالم سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہوں مجھے مل جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ وہ مومنین ہیں جو دور ائمہ میں زندگی گزار رہے ہیں، ائمہ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، ائمہ کی تعلیمات سے سیکھ رہے ہیں۔ انہیں ائمہ کی تعلیمات میں اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ خداوند عالم نے اس دنیا کو ایک مومن کے لیے آسائش کی جگہ قرار نہیں دیا ہے۔ ایک مومن کے لیے ائمہ کی تعلیمات کے سائے میں اس دنیا کو قید خانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مومن اس دنیا میں ہمیشہ پر آسائش نہیں رہ سکتا، یہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں اچھی طرح۔ اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ ہم پر آسائشیں آ رہی ہیں، آرام پر آرام آ رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خداوند عالم نے ہمارے ساتھ استدراج کا عمل کیا ہو، تدریجی طور پر ہمیں گرفت میں لینے کا فیصلہ کیا ہو۔ امام نے کہا کیوں تیرے ذہن میں خیال آیا؟ کہنے لگا مولا اس لیے کہ میں نے خدا سے جو سوالات کی خدا نے پورے کر دیے۔ میں نے اس سے مکان کے بارے میں سوال کیا، خدا نے مجھے گھر عطا کر دیا۔ میں نے اس سے مال کے بارے میں سوال کیا، خدا نے مجھے مال عطا کر دیا۔
میں نے اس سے اولاد کے بارے میں سوال کیا، خدا نے مجھے اولاد عطا کر دی. جس چیز کا بھی سوال کیا وہ چیز مجھے ملی. اب ذہن میں رکھیے گا کہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ان اصحاب کے ذہن میں یہ چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ائمہ کے ساتھ رہتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو خدا کو محبوب ہوتا ہے خدا اس پر مشکلات کو زیادہ نازل کرتا ہے. انہوں نے ائمہ کے ساتھ رہتے ہوئے انبیاء کی سیرت کو پڑھا ہے، انبیاء کی سیرت کو سنا ہے، انبیاء کی زحمات کو جانتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ یہ ائمہ اطہار خود کتنی مشکل میں زندگی گزارتے ہیں. جو خدا کے محبوب ہیں، یعنی ان کا توسل جب خدا کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے تو خدا ان کے توسل سے ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے. یہ خدا کے نزدیک اتنے آبرومند ہیں، اتنے صاحب حیثیت، اتنے صاحب مقام ہیں، مگر مشکل میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے خداوند عالم کے جو قانون ہے سنت الہی، اس کے تحت یہی ہے کہ جس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے زحمت بھی زیادہ ہوتی ہے. البلاء للولا، ایک عربی کی مشہور کہاوت ہے کہ البلاء للولا، ولا صاحبان محبت، دوست. جو خدا کو جتنا پسند ہوتا ہے اتنی اس کی بلا، اس کی آزمائش، بلا آزمائش سے اس کی اتنی آزمائش ہوتی ہے. مثلا حضرت ابراہیم کے دور میں بہت سے افراد ہوں گے جو مومن ہوں گے شاید جناب ابراہیم کے ساتھ ساتھ، یا ان کے بعد ایمان پر عمل کیا ہوگا انہوں نے، لیکن خداوند عالم نے آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈلوایا. آگ میں کوئی عام انسان نہیں ڈالا گیا. حضرت موسیٰ کے ساتھ اور بھی بہت سے افراد تھے، مگر جناب موسیٰ کو اپنا شہر چھوڑ کے جانا پڑا. رسول اللہ کے دور میں صاحبان ایمان تھے، عمار تھے، مقداد تھے، ابو ذر تھے، سارے افراد تھے، سب نے مشکلات برداشت کی. مگر خود رسول اکرم کا کہنا ہے کہ جتنی اذیتیں اس راہ تبلیغ کے اندر میں نے اٹھائی ہیں کسی نبی نے اتنی اذیتیں نہیں اٹھائیں. رسول اللہ نے جتنی اذیتیں اٹھائی ہیں. رسول کون ہے؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے ہے حبیب اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. یہ پورا آسمان کا زمین کا نظام ہی قائم نہ ہوتا لولاک، اگر آپ نہ ہوتے. پروردگار جس نبی کی خاطر تو سب کچھ خلق کر رہا ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ اتنی زحمت کسی نبی نے نہیں اٹھائی جتنی میں نے اٹھائی، اتنی اذیت کسی کو نہیں ہوئی جتنی مجھے ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ سنت الہی یہاں سے ہم سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کا جتنا خدا کے نزدیک درجہ ہے، مقام ہے، اتنا ہی وہ آزمائشوں کے اندر ڈالا جائے گا. البتہ ایک باریک نقطہ ذہن میں رہے، بعض اوقات ہم انسان اپنی کوتاہی کو خداوند عالم کی طرف جوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنے کاموں کو، جو ان کاموں کو کرنے کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہوتا ہے، اس کے مطابق انجام نہیں دیتے، نتیجے میں ہمارے کاموں کا نتیجہ نہیں نکلتا اور پھر ہم کہتے ہیں ہم خدا کو بہت محبوب ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان اپنے کاموں کو طریقے سے انجام دینے کا پابند ہے. جو کسی کام کو انجام دینے کا نتیجہ ہو، جو انجام دینے کا طریقہ کار ہو، اس کے مطابق انجام دے. مثلا نوجوان بیٹھے ہوئے اور شاید ابھی کچھ طالب علم امتحانوں کے مراحل سے گزریں گے. میں مثال فقط سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں مخصوصاً نوجوان ذہنوں کو، کہ دیکھیے اگر آپ کہیں کہ بھائی ابھی بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پہ مبشر صاحب نے بیان کیا کہ جو خدا کو اتنا محبوب ہوتا ہے اتنی اس کی اذیت ہوتی ہے، اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اتنا اس کو زحمات اٹھانی پڑتی ہیں. اب میں اگر امتحان میں فیل ہو جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بابا مجھے سختی کے ساتھ پیش آئیں گے. اب جب سختی میں ڈالا جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے میں خدا کو محبوب ہوں. نہیں، یہ سختی وہ نہیں ہے کہ جو خداوند عالم آزمائش کے طور پہ ڈال رہا ہے. یہاں پہ سختی کیوں آئی؟ اس لیے کہ محنت نہیں کی، اس لیے کہ پڑھائی نہیں، اس لیے کہ وقت کو کھیل کود میں گزار دیا، اس لیے مشکل میں پڑے آپ. اب جب امتحان کا دن آئے گا، چونکہ آپ نے پڑھنے کا وقت گزار دیا کھیل کود کے اندر، نتیجہ کیا ہوگا؟ جب امتحانی پرچہ آئے گا تو آپ کے سامنے ذہن میں کچھ بھی نہیں آئے گا، نتیجے میں آپ کو نمبرز نہیں ملیں گے، گھر پہ سختی ہوگی. اب آپ سوچیں، ایک نوجوان سوچے بھائی سختی تو آزمائش اللہ کی جانب سے، میں خدا کو محبوب ہوں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، دو چار والی بات ہے کہ یہ آزمائش نہیں ہے، یہ تو حماقت ہے، اس کو آزمائش تھوڑی کہیں گے. یہ میں نے مثال دی بچوں کے لیے تھی، جوانوں کے لیے دی تھی، لیکن اقوام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے عزیزوں. عزت کا خدا نے معیار قرار دیا ہے. عزت کسی معیار پہ ملتی ہے. قوم ترقی کسی معیار پہ کرتی ہے. جیسے بچہ ترقی کرتا ہے، امتحان میں آتا ہے، معیارات ہوتے ہیں، پڑھائی کرنی پڑتی ہے، استاد کے سامنے جا کے بیٹھا جاتا ہے، استاد سے سیکھا جاتا ہے، گھر میں آ کے ریویژن کیا جاتا ہے، امتحان سے پہلے اس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے، اپنا شیڈیول بنایا جاتا ہے، پھر امتحان میں کامیابی ملتی ہے. اور اگر کامیابی نہ ملے تو یہ آزمائش نہیں ہے اللہ کی جانب سے، یہ اپنی حماقت کا نتیجہ ہے. اسی طرح اگر قوم ترقی نہیں کر پاتی
قوموں کے اندر عزت نہیں آ پاتی تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم ان اقوام کو نیچے رکھنا چاہ رہا ہے، نہیں، یہاں پہ دوسری سنت آ جائے گی مقابلے میں۔ اگر یہ سنت ہے کہ خدا اس طرح سے کرتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے، تو ایک اور سنت ہے جو قرآن کے اندر ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خداوند عالم قوموں کی حالت کو اس وقت تک بدلتا ہی نہیں ہے جب تک قومیں اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود سے قدم نہ اٹھائیں۔ خود قدم اٹھانا پڑتا ہے، خود محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے نتیجہ نکلتا ہے۔ بس یہ مثال بچے کی بھی ذہن میں رہے اور اقوام کے لیے بھی۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں، اب میں اس کو لنک کروں کہ اگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کے اندر قومی تشخص بہت اچھا نہیں ہے، یہ خدا کی آزمائش ہے یا ہماری پلاننگ کی اسٹریٹجی کی کمی ہے؟ کیا چیز ہے؟ یقیناً دوسری صنف سے تعلق رکھتی ہے چیز۔ اگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم بحیثیت ایک قوم اپنے اقتصادی مسائل کو حل نہیں کر پا رہے، بحیثیت قوم ہمارا کوئی اقتصادی ڈھانچہ نہیں ہے، حالانکہ ہم جن ائمہ کے ماننے والے ہیں انہوں نے تمام چیزوں کی تعلیمات دی ہیں، ہمارے مقابلے میں وہ اقوام کے جو قلت کی تعداد میں قلیل تعداد میں یہاں رہتی ہیں، مگر ان کا اقتصادی نظام ہے، مگر ان کا اقتصادی نظام ایسا ہے کہ وہ اپنی قوم کے کسی فرد کو بے روزگار نہیں رہنے دیتے، ایک نظام بناتے ہیں، ایک شخص کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ آپ سب سمجھ رہے ہیں، میں چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں نام نہیں لینا چاہ رہا کسی بھی قوم کا، لیکن آپ سب جانتے ہیں میں کس کو کہہ رہا ہوں۔ نظام ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایک پول بناتے ہیں، اقتصادی ایک بینک بنتا ہے، پول ہوتا ہے، جو شخص روزگار کے قابل ہو جاتا ہے اور روزگار نہیں ہوتا اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن کیسی مدد کرتے ہیں؟ گھر پہ راشن نہیں پہنچاتے، اس کو بنیادی سرمایہ دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سرمایہ سے اس کو کاروبار کرواتے ہیں، چھوٹا موٹا جیسا بھی ہوتا ہے۔ جب وہ شخص کچھ عرصے کے اندر اس قابل بنتا ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، اب اس کا ماہانہ ایک وظیفہ مقرر کرتے ہیں، یہ ماہانہ وظیفہ پوری زندگی چلتا ہے کہ اپنی زندگی میں سے اپنی تجارت میں سے اتنا پیسہ ماہانہ بنیاد پر اس پول میں ڈالتے رہو، تمہاری طرح کے اور افراد بھی آگے آنے والے ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ قوم ڈیولپ ہو گئی۔ وہ قوم آج دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی، اس قوم نے نہ فقط ہاتھ نہیں پھیلائے، اس قوم نے بڑے بڑے ہسپتال بنا دیے، بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنا دیے کہ جہاں پہ جا کے دوسرے لوگ مدد مانگتے ہیں۔ اب تو بہت واضح ہو گیا میں کس کو کہہ رہا ہوں۔ کیوں ہوا یہ کام؟ اس لیے کہ اس چیز کے طریقے پر عمل ہوا، اس راستے پر چلے۔ اگر ہمارے ساتھ کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ انتم الاعلون، تم ہی بالا دست ہو، اعلون تم ہی اوپر رہنے والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ہمارا تو دعویٰ یہی ہے، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو مومنوں کا ایسا نظام کیوں نہیں ہے؟ مومنوں نے ایسا سسٹم کیوں نہیں بنایا کہ دوسرے لوگ مومنوں کے یہاں آ کر اپنا علاج کرواتے؟ ہمارے بچے مجبور ہو رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کے اندر کوالٹی نہیں بچی، اس کے اندر کیفیت ختم ہو گئی، اس کے اندر بچوں کی تعلیم اچھی نہیں ہے۔ نتیجے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو مجبور کیا گیا کہ فلاں تعلیمی نظام اچھا ہے اس کی طرف جاؤ، مجبوراً جا رہے ہیں لوگ۔ ہمارے یہاں ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس کو سن کے نعرہ ہمیشہ لگاتے ہیں، لیکن باب علم سے وابستہ افراد کا تعلیمی نظام کوئی نہیں ہے۔ باب علم سے وابستہ افراد کے بچے اس نظام میں جا رہے ہیں کہ جہاں پہ فقہا آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سسٹم میں مت جانا، یہ سسٹم تمہارے دین کے خلاف ہے۔ ہمارے پاس آپشن نہیں آ رہا کوئی۔ کیوں عزیزوں؟ کیا یہ آزمائش جس سے اس وقت یہ قوم گزر رہی ہے خدا کی آزمائش ہے اس نتیجے میں کہ یہ قوم خدا کو محبوب ہے یا نہیں؟ معاملہ کچھ اور ہے، بظاہر معاملہ کچھ اور ہے۔ بظاہر ایسا ہے کہ جو اس کے سٹیپس لیے جانے چاہیے وہ نہیں لیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے اس کی وہ وحدت کا نہ ہونا ہے، اتحاد کا نہ ہونا ہے، ہم آہنگی کا نہ ہونا ہے، آپس میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں رہنا ہے۔ ہماری قوم کے اندر الحمدللہ پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک اگر دیکھا جائے، اور بزرگ جو یہاں پہ موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جو بنیادی رول پلے کرنے والے افراد تھے وہ اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ یہ کوئی تعصب کی بنیاد پہ گفتگو نہیں ہے، کہیں جاتی ہے ریکارڈ ہو کے جائے، یہ حقیقت ہے۔ پاکستان کو بنیاد فراہم کرنے والے، پاکستان کو مستحکم کرنے والے، چاہے مالی اعتبار سے ہوں، نظریاتی اعتبار سے ہوں، تحریکی اعتبار سے ہوں، اہل بیت کے ماننے والے تھے۔
ابتدائی دور کیا ابھی تک بنیادی عہدوں پر رہے، البتہ جب ایک دور آیا ضیاء الحق کا کہ خدا اس کو بدترین عذاب دے کہ اس نے پاکستان کے حق میں بدترین فیصلے کیے ہمیشہ، فقط شیعت کے حق میں اس نے برا فیصلہ نہیں کیا۔ آج جو ہم دہشت گردی کے بیچ کو کاٹ رہے ہیں اور دہشت گردی سے پورا ملک متاثر ہو گیا، حتیٰ فوجی ادارے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، اس کے بوئے ہوئے بیج ہیں سارے۔ خدا اس میں بدترین لعنت کرے کہ اس نے ایسا کام کیا۔ اور اس کے دور سے تعصب شروع ہوا اور اہل تشیع کے خلاف مشکلات شروع ہوئیں، لیکن بہرحال اس کے باوجود کلیدی عہدوں پہ ہمیشہ ہم رہے، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں پیچھے کیا گیا۔ ہمارا اپنا تعلیمی نظام نہیں، ہمارا اپنا اقتصادی نظام نہیں ہے، ہمارے بہت سے نظام ہونے چاہیے جو قوموں کے لیے ہوتے ہیں، جو دوسری اقوام نے اپنا لیے ہم نے نہیں اپنائے۔ یہ یقینی طور پر اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم خدا کو محبوب ہیں اور خدا آزمائش میں ڈال رہا ہے ہمیں کہ چلو تم بغیر نظام کی زندگی گزارو، نہیں، ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ ہم اپنی اس کوتاہی کی طرف متوجہ ہوں۔ خداوند عالم جو البلاء للولا ہے کہ بلا اور آزمائش اہلیان محبت کے لیے ہوتی ہے، جن کو خدا پسند کرتا ہے ان کے لیے، وہ صاحبان ولا ہیں جو اپنے امور کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ کی ذات میں، رسول اللہ کی زندگی میں کہیں بھی بے نظمی نظر نہیں آئے گی آپ کو، ائمہ اطہار کی زندگی میں بے نظمی نظر نہیں آئے گی، اس کے باوجود ان کے اوپر مشکلات ہیں۔ کیسی مشکل ہے؟ اے حبیب آپ کو اسی دین کی تبلیغ کے لیے وطن چھوڑنا ہوگا، اے حبیب آپ کو اسی دین کی تبلیغ کے لیے کانٹوں پر چلنا ہوگا، آپ کو اسی دین کی تبلیغ کے لیے اپنے اعزہ کو دور کرنا ہوگا، دور والوں کو نزدیک کرنا ہوگا۔ صحیح سجادی امام کی دعا کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ امام علی علیہ السلام البلاء للولا، آزمائش ہے علی آپ کی، لوگوں کے ذہن میں لوگوں کا تصور امامت کا واضح نہیں ہے، ولایت ان کے ذہنوں میں نہیں بیٹھی، نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ امت آپ کے ذریعے سے آزمائی جائے گی، آپ اس امت کے ذریعے سے آزمائے جائیں گے۔ کیسے ہوگا؟ اس امت کو آپ کے ذریعے سے آزمایا جائے گا کہ صاحب ولایت گھر میں ہے، تمہارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس امت کو آپ کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے۔ آپ کو کیسے آزمایا جا رہا ہے؟ آپ کے صبر کے ذریعے سے۔ آپ ان لوگوں کے سامنے جب آتے ہیں، آپ آتے ہیں آسمان کی بات کرنے، آپ آتے ہیں ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ چلا جاؤں۔ کیا پوچھو مجھ سے؟ کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے؟ نہیں، مجھ سے پوچھو حقائق کو، پوچھو معرفت کو پوچھو۔ میں پھر بیان بھی کر دیا کہ میں کس چیز کو بہتر بیان کر سکتا ہوں، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، یعنی آؤ مجھ سے آسمان کی گفتگو کرو، اپنے وجود کو بڑھاؤ میرے ذریعے سے، میرے درس گاہ میں آؤ ایک ایسے شاگرد بن کر کہ جو سطحی نگاہ نہ رکھتا ہو، عمیق نگاہ رکھتا ہو۔ لیکن آنے والوں نے کیا پوچھا؟ علی گھر میں کیا پکا ہے، ہاتھ میں مٹھی میں کیا ہے، اس طرح کے سوالات۔ یہ امام علی کی آزمائش تھی۔ علی صبر کرنا پڑے گا ان لوگوں کے سامنے جو نہ آپ کے مقام کو سمجھے، نہ آپ کے مرتبے کو سمجھے، نہ آپ کے علم کو سمجھے۔ انہوں نے علم کو کیا سمجھا؟ غیب کی خبریں دینا۔ انہوں نے علم کو کیا سمجھا؟ وہ باتیں جو چھپی ہوں، دیوار کے پیچھے کی باتیں بتانے کو انہوں نے سمجھا علم ہے، اس سے متاثر ہونے۔ علی آئے تھے آسمان سے جوڑنے کے لیے۔ خوب عزیزوں، خداوند عالم نے مہلت کی ایک سنت بنائی ہے، خداوند عالم آزمائش میں ڈالتا ہے اپنے صاحبان ولا کو، لیکن اگر کوئی قوم، کوئی افراد آگے نہ بڑھ رہے ہیں، ترقی نہ کر رہے ہیں، اس میں ان کو خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو مہلت کا سلسلہ خدا نے ہر انسان کے ساتھ رکھا ہے، کافروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے یہ عذاب میں اضافے کا سبب، اور اس عذاب کے بعد ان کے اوپر حجت تمام کر کے ان کو سزا دینے کا سبب ہے۔ اور واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، وہ جو شخص سنان ابن طریف چونکہ اس مکتب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کہا مولا ہر چیز جو سوچ رہا ہوں، جو چاہ رہا ہوں، وہ مجھے میسر آ رہی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ خداوند عالم جن کو پسند کرتا ہے ان کو سختی میں رکھتا ہے، بظاہر میرے اوپر سختی نہیں آ رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ خداوند عالم نے مجھ کو میرے حال میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہو یا استدراجاً تدریجاً مجھے پکڑنا چاہتا ہو۔ امام نے اس سے کہا کہ یہ بتا کہ جب بھی تجھے کوئی چیز میسر آتی ہے تو تیرا عکس العمل کیا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس نے پلٹ کر کہا مولا جب بھی مجھے کوئی چیز میسر آتی ہے اور میں خدا سے طلب کرتا ہوں وہ چیز مجھے ملتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں الحمدللہ کرتا ہوں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں اس کا احساس کرتا ہوں کہ یہ جو چیز مجھے میسر آئی یہ میری اپنی کسی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ خداوند عالم کی عطا ہے۔ ورنہ اگر کاوشوں کا نتیجہ ہو تو جو میرے ساتھ رہنے والا ہے اس نے بھی کاوش کی۔ البتہ یہاں پہ دیکھیں باریک باریک چیزیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کاوش اور کوشش کرنا چھوڑ دے کہ جب خدا نے عطا کرنا ہے تو پھر محنت کیسی، نہیں، خدا ہی عطا کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے گا کہ جیسے دوا ہے، میڈیسن ہے، ایک میڈیسن ہے جس کو ڈاکٹر 2 مریضوں کے لیے تجویز کرتا ہے،
دو مریض آتے ہیں، دونوں کے پرسکرپشن پہ ڈاکٹر ایک ہی دوا لکھ کر دیتا ہے، ایک مریض کو شفا ملتی ہے، ایک کو نہیں ملتی. دوا تو ایک ہے، تاثیر تو ایک ہے دوا کی، مگر شفا ایک کو ملی ایک کو نہیں ملی. کیوں؟ یہاں پر خداوند عالم کی حکمت آتی ہے کہ دوا کی تاثیر شفا دینا ہے، مگر کس کو اس دوا سے شفا ملے گی کس کو نہیں ملے گی یہ خدا کا اختیار ہے. اسی طرح انسان کو کہا گیا کوشش کرو. اب کس کی کوشش کا کیا نتیجہ خدا نے دینا ہے خدا جانتا ہے. البتہ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں دقیق بحثوں کی طرف ہم جا رہے ہیں. پھر ممکن ہے کہ انسان کی کوشش کا نتیجہ اس کو معلوم نہ ہو کہ کوشش کا حتمی نتیجہ یہ، تو پھر کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا. فائدہ نہیں کوشش کرنے کا. پھر میں کوشش بھی کروں نتیجہ نہ نکلے. یہاں پہ ایک چیز آتی ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جس خدا نے ہمیں کوشش کرنے کے لیے کہا ہے، اسی خدا نے قرآن کی ایک آیت میں ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم وہو شر لکم. شاید تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرو، پسند کرتے ہوئے اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہو، تمہیں اس کا نتیجہ نہ مل رہا ہو. کیوں؟ کیونکہ تم سمجھ رہے ہو یہ چیز تمہارے فائدے میں ہے، خدا جانتا ہے کہ تمہارے فائدے میں نہیں ہے. اس وجہ سے خدا نے اس چیز کو تم تک پہنچنے سے روک دیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، لہذا خدا اس چیز کو تمہاری طرف بھیج دیتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں جن کو قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. جب امام سے اس نے کہا، امام نے کہا تیرا اس کے مقابلے میں عکس العمل کیا ہے؟ کہتا ہے میں خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں کہتا ہوں پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے ان چیزوں کو عطا کیا. امام نے یہاں پہ ایک جملہ کہا کہ جب یہ حاصل ہونے والی چیزیں، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، امام کے الفاظ ایسے نہیں ہیں. امام کہتے ہیں جب یہ حاصل ہونے والی اشیاء، یہ حاصل ہونے والی نعمتیں، یہ حاصل ہونے والی چیزیں تجھے خدا سے جوڑ رہی ہیں، خدا سے دور نہیں کر رہی ہیں، تو یہ خداوند عالم کی رحمت ہے جو تیرے اوپر ہے، اس پہ تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ کیا ہوا اس بات کا کہ اگر انسان کو مستقل کوئی چیز مل رہی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ خدا اس کو مہلت دے کر استدراجی عمل میں ڈال کر عذاب کی طرف لے جا رہا ہے. نہیں، خداوند عالم دے رہا ہے اگر انسان اسی چیز کے ذریعے سے خدا سے جوڑ رہا ہے. اگر حاصل ہونے والی دولت کو انسان خداوند عالم کی مخلوقات کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، دوسروں کو اس میں شریک بنا رہا ہے، اپنی اضافی آمدنی کو غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، اسیروں میں تقسیم کر رہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی کار خدا کو زمین خدا پر انجام دے رہا ہے، خدائی عمل کو اس زمین پر انجام دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص استدراج کی کیفیت میں نہیں ہے، بلکہ اس کی ظرفیت ایسی تھی کہ اس کو خدا نے اس کے ظرف کے مطابق دوسروں سے زیادہ عطا کیا. کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اپنے ظرف میں لالچی نہیں. جب اس کو ملے گا تو یہ قارون بن کر اپنے اس خزانے پر بیٹھے گا نہیں، اور جب اس سے کہا جائے گا کہ آؤ اس کو راہ خدا میں خرچ کرو تو یہ پلٹ کر یہ جواب نہیں دے گا کہ جو کچھ بھی مجھے ملا میرے علم کی بنیاد پر میرا خدا کا اس میں کیا کمال ہے یا خدا کا اس میں کیا ہاتھ ہے. نہیں، یہ قارون بن کر نہیں بیٹھے گا، یہ سلیمان کی طرح، حضرت سلیمان کی طرح آ کر اس نعمت کو حاصل کرے گا، مخلوقات خدا میں تقسیم کرے گا. خدا نے اس کے ظرف کو دیکھ کر اس کو یہ چیز عطا کی ہے. بس امام نے یہاں ایک چیز سمجھائی کہ ہمیشہ مہلت کا ملنا استدراج نہیں ہے، لیکن کافروں کے لیے مہلت کا ملنا استدراج ہے. عزیزوں، خداوند عالم اس مہلت کے مرحلے سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو گزارتا ہے. اور بھی بہت سی آیات ہیں قرآن میں. ایک اور جگہ آیت ہے سورہ مومنون کے اندر 56ویں آیت ہے کہ اَيَحْسَبُونَ إِنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُم بِالْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے، ہم جو ان کو کھینچ رہے ہیں، ان کو مال دے رہے ہیں، ان کو اولاد دے رہے ہیں، ان کو چیزیں دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے خیر ہے؟ نہیں، خیر نہیں ہے. بل لا يشعرون، انہیں خبر نہیں ہے کہ خدا آہستہ آہستہ ان کو ان چیزوں کی طرف سے لے کے جا رہا ہے. یہاں پہ جو سمجھنے والا نقطہ ہے اس کو بیان کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. وہ یہ کہ ہمیں بہرحال ہر حال میں متوجہ رہنا ہے کہ یہ جو ہمیں مہلت مل رہی ہے، گناہوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود، یہ چیزیں ہمیں میسر آ رہی ہیں، یہ خدا استدراج کر رہا ہے، ہمیں مہلت دے کر کسی عذاب کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے یا نہیں. ہمارے شکر کے مقابلے میں، ہم جو شکر کر رہے ہیں، اس کی اطاعت جو کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہماری ظرفیت کو بڑھا ہوا دیکھ کر ہمیں عطا کر رہا ہے. یہ مہلت کا ملنا ایک اعتبار سے خطا بھی ہو سکتی ہے انسان کے ذہن میں، اور ایک اعتبار سے نعمت بھی. بعض اوقات مہلت انسان کے لیے عذاب کا سبب بنتی ہے، بعض اوقات مہلت انسان کے لیے نجات کا سبب بنتی ہے. ایک واقعے کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. کون سا واقعہ؟ حضرت موسیٰ کا واقعہ. جب حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی قوم نکلی تو خداوند عالم نے اس قوم کو ایک مہلت دی. کیسی مہلت دی؟ دریا نیل سامنے تھا، فرعون کا لشکر پیچھے تھا.
جب یہ جناب موسیٰ کی قوم دریائے نیل پر پہنچی تو خدا نے ان کو ایک مہلت دی، مہلت یعنی راستہ دیا، موقع دیا۔ کیسا موقع دیا؟ اسی دریائے نیل کے اندر راستہ نکال دیا، جو قرآن کی آیات ہیں کہ خدا وند عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا اپنے عصا کو ماریے اس دریائے نیل کے اوپر، وہ عصا دریائے نیل پر پڑا اور پانی الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو گیا، باقاعدہ خشکی تو میں نہیں کہہ سکتا چونکہ خشکی نہیں تھی، گیلی مٹی تھی، لیکن ایک ایسا راستہ جو زمینی راستہ تھا دریا کے اندر سے نمودار ہوا جس پہ چل کے جایا جا سکتا تھا۔ یہ مہلت کس کے لیے بن گئی اچھی؟ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے لیے ایک موقع ملا۔ حضرت موسیٰ کی قوم وارد نیل ہوئی اور اس کے بعد دوسری سمت میں نکل گئی سلامتی کے ساتھ۔ یہاں پہ مہلت مومنوں کے لیے سبب بن گئی نجات کی۔ یہی راستہ کہ جس پہ حضرت موسیٰ اور ان کے بعد چلنے والی قوم آئی تھی، ان کے ساتھ چلنے والی قوم تھی، یہی راستہ مہلت اور موقع کے طور پہ حضرت موسیٰ کی قوم کو نجات دے گیا۔ اسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی خاطر فرعون بھی اترا پانی میں، فرعون کا لشکر بھی اترا۔ کام ایک ہی ہے، دریا دو حصوں میں تقسیم ہوا، وہاں پہ راستہ بنا، چلنے کے لیے راستہ نمودار ہوا، اس راستے پر چل کے خداوند عالم نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی۔ لیکن اسی مہلت سے فرعون نے جب فائدہ اٹھانا چاہا تو کیا ہوا؟ یہی مہلت اس کے لیے عذاب کا سبب بن گئی۔ مہلت تو ایک ہی ہے، موقع تو ایک ہی ہے، کام تو ایک ہی ہوا ہے، دریا میں راستہ بنا ہے، لیکن دریا میں راستہ خدا نے ایک قوم کی نجات کے لیے بنایا اور وہی بنا ہوا راستہ دوسرے لوگوں کے لیے عذاب کا سبب بن گئے۔ وہی راستہ، ایک قوم نجات پا گئی، اس کو حیات مل گئی، ایک قوم اسی بنے ہوئے راستے کے ذریعے سے موت کے دہانے تک پہنچ گئی۔ بعض اوقات خداوند عالم مہلت دے کر کسی کو سنبھالتا ہے اور بعض دفعات مہلت دے کے کسی کو گرفت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے مہلت سنبھلنے کا سبب بنی اور فرعون اور اس کے لشکر کے لیے گرنے کا اور عذاب کا سبب بنی۔ عزیزوں، خداوند عالم مجھے اور آپ کو مہلت پر مہلت دیتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ خداوند عالم اس لیے بھی مہلت دیتا ہے، جو روایتیں بیان کر رہا ہوں میں فقط تیزی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے روایتوں کے حوالے نہیں دے رہا، فقط اپنی زبان میں روایت کے الفاظ بھی نہیں دہراؤں گا، اپنی زبان بیان کر رہا ہوں کہ خدا اس لیے مہلت دیتا ہے نیک لوگوں کو، چونکہ آپ لوگوں سے متعلق گفتگو ہے، تاکہ ہم اور آپ خداوند عالم کے مزید نزدیک آ سکیں۔ ایک دوسرا، خداوند عالم اس لیے مہلت دیتا ہے، روایتیں بیان کر رہی ہیں کہ مہلت وہ دیتا ہے کہ جس کو کسی چیز کے دیر ہونے میں کسی خدشے کا، کسی نقصان کا خدشہ نہ ہو۔ یعنی مہلت دینے سے وہ ڈرتا ہے کہ جس کو یہ نقصان ہونے کا کوئی خطرہ ہو، کہ میں نے اگر مہلت دے دی تو ہاتھ میں سے میری چیز نکل جائے گی۔ خدا کے ہاتھ سے کبھی کوئی چیز نکلتی نہیں ہے۔ خداوند عالم جس وقت چاہے انسان کو گرفت کر سکتا ہے، خدا جس وقت چاہے انسان کو تھام سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، لیکن خداوند عالم اپنی محبت کے سبب سے یہ مہلت دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ اس مہلت سے سنبھلے۔ روایت بیان کرتی ہے، اس کے الفاظ کو جس طرح سے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، تو خداوند عالم اس انسان کے لیے فرشتوں سے کہتا ہے، جو فرشتے خطا اور غلطی اور گناہ کو لکھنے والے ہیں، کہ تھوڑا سا ٹھہر جاؤ۔ مہلت دیتا ہے خدا، ڈھیل دیتا ہے تھوڑی سی۔ کیوں ٹھہر جاؤ؟ کہ میرے اس بندے نے کہ جو نفس میں کمزور ہے، اپنی کمزوری کے سبب ایک غلطی کی ہے، کیا بتا تھوڑی دیر بعد اس بندے کے دل میں احساس بیدار ہو جائے، وہ پلٹ جائے۔ میں کہوں گا پروردگار جب احساس ہوگا، انسان پلٹے گا، تو تیرا ایک اور قانون ہے، اور وہ توبہ کا قانون ہے، وہ کہلائے گی توبہ۔ تو نے اگر لکھ دیا ہوگا، فرشتوں نے لکھ دیا ہوگا، تو وہ اس کاغذ میں سے مٹا دیں گے، تو ان کو پہلے مرحلے پہ لکھنے دے۔ لیکن شاید خدا کی طرف سے جواب آئے کہ نہیں، اس کو مہلت دو، میں نہیں چاہتا کہ اس کا جو دفتر ہے جس پہ لکھا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی سیاہی آئے، کیونکہ لکھ کر جب مٹایا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ صفحہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ نہیں، اس کے نفس کے صفحے کو خراب نہیں کرنا چاہتا، تھوڑا لکھو نہیں، اس کو مہلت دو۔ خدا مہلت دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس، جیسے ہی انسان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی پر عمل نہیں کرتا، ارادہ کرتا ہے، خداوند عالم فرشتے سے کہتا ہے لکھ لو۔ پروردگار وہاں گناہ ہو گیا، عمل ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، عمل میں ایک چیز آ گئی، تو نے کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ یہاں عمل نہیں ہوا، فقط ارادہ کیا ہے، سوچ میں چیز آئی ہے، تو نے کہا لکھ لو۔ خدا کہہ رہا ہے یہی میری رحمت ہے، یہی میرے بندوں کے ساتھ تعلق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو عطا کروں، یہ ارادہ کریں فقط، میں عطا کر دوں۔ یہ گناہ پر عمل کریں، میں تھوڑی دیر کے لیے فرشتوں سے کہتا ہوں روک لو اپنے ہاتھ کو، مت لکھنا بھی، مہلت دو۔ اور خدا اس مہلت کو ہمارے ساتھ عزیزوں انجام دے رہا ہے مستقل۔
خدا دوسری قوموں کو ہمارے سامنے لا کر ہمیں مہلت دے رہا ہے سنبھلنے کی، خدا دوسرے انسانوں کو ہمارے سامنے لا کر ہمیں مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی۔ یہ جو مہلت ہے خداوند عالم کی، کہ جو خود اس عمر کی صورت میں ہے، یہ بہت غنیمت شے ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں مخصوصاً کہ انہی مہلتوں میں سے، انہی موقعوں میں سے ایک عظیم اور شاندار موقع جوانی ہے۔ یہ جو جوانی کی مہلت خدا نے دی ہے، یہ بہت شاندار ہے۔ میں آپ کے سامنے روایتوں کا سہارا لے رہا ہوں، مستقل روایت کے الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ خداوند عالم جو غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی، اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خداوند عالم جب کوئی نوجوان اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان اللہ قد یباہی بالشاب العابد، اور ایک روایت ہے رسول اللہ کی کہ جب ایک نوجوان خدا کی بارگاہ میں آ کر عبادت کرتا ہے تو خداوند عالم اس نوجوان کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے۔ وہ خدا جو بے نیاز ہے۔ یہاں جو بزرگ موجود ہیں انہوں نے بھی اپنی جوانیوں میں عبادت انجام دی۔ خداوند عالم مباحات کرتا ہے، خداوند عالم فخر کرتا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ جیسے ہمارے گھروں میں ہمارا کوئی چھوٹا بھائی ہو یا جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان کی اولاد ہو، اور آپ کی اولاد کو ایک کارنامہ انجام دے، مثلاً امتحانات میں اچھے نمبر لے کر آئی ہو، آپ کا دل خوش ہوا ہو، تو آپ نے کیا کیا ہوگا کبھی اپنے اولاد کے لیے؟ یا اپنے گھروں میں آپ نے یہ عمل دیکھا ہوگا، جب خاندان والے جمع ہوئے ہوں گے تو اپنے اس بیٹے یا بیٹی کی طرف اشارہ کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہوگا دیکھو بھائی میرے اس بچے نے اتنی شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ جو بیان کیا گیا اتنی شاندار کامیابی حاصل کی، مباحات ہے، فخر ہے، یعنی مجھے خوشی ہے کہ اس نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ خداوند عالم ایک نوجوان کی عبادت کے اوپر یہ کام انجام دیتا ہے۔ کہاں؟ فرشتوں کے سامنے۔ اے فرشتوں، تم نے جب میں آدم کو بنا رہا تھا تم نے اعتراض کیا تھا، تم نے کہا تھا اس کو خلیفہ بنائے گا جو جا کر زمین پر فساد پھیلائے گا، جو جا کر زمین پر خون بہائے گا، اور میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس نوجوان کو دیکھو، گناہوں کی طاقت رکھتا ہے، گناہوں کی لذت موجود ہے، قوت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے، مگر میری خاطر ان چیزوں کو چھوڑ کر عبادت کے لیے آتا ہے۔ اس موقع پر خدا فخر و مباحات کرتا ہے۔ جو مہلت خدا نے دی ہے، مخصوصاً جو مہلت نوجوانوں کے پاس ہے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، نوجوانی کے اندر ایمان اور قرآن اور ان چیزوں کی اہمیت کتنی ہے۔ قرآن جو بھی پڑھے گا اس کو فائدہ دے گا قرآن، لیکن خداوند عالم جوانی میں پڑھے جانے والے قرآن کے لیے کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ کی روایت کہ جب کوئی نوجوان جوانی میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو خدا اس قرآن کو اس کے خون اور اس کے گوشت میں شامل کر دیتا ہے، انسان کے رگ و پے کا حصہ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نوجوان جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی قرآنی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قرآن کوئی بھی پڑھے برکت دیتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، پڑھنا تو اس سے زیادہ ثواب ہے۔ قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کی آیات پہ نگاہ ڈالنا ثواب، چاہے کوئی بڑھاپے میں کرے، چاہے بچپن میں کرے، چاہے جوانی میں کرے۔ لیکن جوانی کے اندر خدا مخصوصاً ایک کام انجام دیتا ہے کہ جو نوجوان خصوصیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو خداوند عالم اس کے رگ و پے کا حصہ بنا دیتا ہے، یعنی اس نوجوان کا زندگی قرآنی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے عزیزوں، جو مہلت عمر کی ہمیں دی گئی، زندگی کی دی گئی، اس کے اندر جب خداوند عالم کی بارگاہ میں اور آپ جائیں گے اور وہاں زندگی کا سوال ہوگا، جو چند سوالات ہوں گے ان میں زندگی کا سوال ہوگا، مال کا سوال ہوگا، خدا پہلا سوال کرے گا عمر کہاں گزاری، انسان کو جواب دینا ہوگا۔ لیکن چونکہ جوانی کی اتنی خصوصیت تھی، لہٰذا اگلا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری۔ کوئی پوچھے اس بات کو کہ پروردگار جب تیرا سوال ہو گیا کہ عمر کہاں گزاری، تو پھر اس عمر کے اندر جوانی بھی آ گئی، اس عمر کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت آ گیا، سوال پورا ہو گیا جب انسان نے جواب دے دیا کہ زندگی کیسے گزاری، عمر کیسے گزاری۔ لیکن خدا کی طرف سے جواب آئے گا کہ نہیں، جوانی ایک اسپیشل تحفہ تھا میری طرف سے، ایک خصوصی عنایت تھی میری طرف سے، ایک خصوصی کرامت تھی میری طرف سے۔ چونکہ جوانی خصوصی ہے، اس کا سوال بھی خصوصیت کے ساتھ کروں گا۔ اس کو پوری عمر کے ساتھ تو پوچھا ہی ہے، جوانی کا الگ سے سوال کروں گا کہ اب بتاؤ جوانی کہاں گزاری ہے، اب بتاؤ جوانی کیسی گزری، اب بتاؤ جوانی میں جب تمہارے تمام اعضاء پوری قوت پر تھے، اس وقت میرے کتنے مطیع رہے، اس وقت میری کتنی اطاعت کی۔ عزیز، اسی لیے امام علی علیہ السلام نے دعائے شعبانیہ کے اندر جب اپنی انسان کی کوتاہی کا تذکرہ کیا ہے،
تو وہاں ایک جملہ جوانی کے متعلق تذکرہ کیا مولانا نے، مناجات شعبانیہ جو ماہ شعبان میں پڑھتے ہیں، اس شعبان مناجات کے اندر امام علی نے بیان کیا کہ پروردگار میں وہ ہوں کہ جس نے اپنی جوانی کو تجھ سے دوری کے نشے میں گزار دیا۔ میں اس کو پہلے بیان کر چکا، اس لیے میں اس کی وضاحت مزید یہاں نہیں کر رہا، کہ اے پروردگار میں وہ ہوں کہ جس نے اپنی جوانی کو، عمر نہیں کہہ رہے امام، جوانی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو تجھ سے دوری کے نشے میں گزار دیا۔ یہاں پہ ایک نکتہ ہے عزیز دوستوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ اس کا مطلب ہے کہ جوانی کے اندر خدا کی مخالفت ایک نشہ ہے، اور نشہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نشہ کرتا کیا ہے؟ نشہ انسان کو اپنے حال سے بے حال کر دیتا ہے۔ نشے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ انسان خلاف عقل کام انجام دیتا ہے نشے کے اندر۔ نشے کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ نشے میں انسان نشہ کرنے والی چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ کیا ہوتی ہے؟ نقصان دہ ہوتی ہے انسان کے لیے۔ کہ اب کسی بھی چیز کا نشہ ہو، اس کی خصوصیت یہ کہ انسان اس سے لطف حاصل کرتا ہے، حقیقت میں یہ کیا چیز ہے؟ لطف کے قابل نہیں ہے۔ انسان اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے مگر سوچ رہا ہوتا ہے اس میں مزہ آ رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب نشہ انسان کے ذہن سے اترتا ہے، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس وقت جو روڈ پہ پڑے ہوئے نوجوان آپ کو نظر آتے ہیں مختلف ہولیوں میں، ان کی طرف توجہ کیجیے۔ یہ جس وقت نشہ کر رہے تھے، یہ سوچ کے کر رہے تھے کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، یہ جس وقت نشہ کر رہے تھے، نشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، خبر نہیں تھی کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نشے نے ان کو کہاں پہنچایا؟ آج روڈوں پہ پڑے ہوئے لاوارث، نہ فقط کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام علی نے کہا پروردگار جوانی کو تیری دوری کے نشے میں گزار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جوانی کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ خدا نے یہ مہلت خاص طور پہ مجھے اور آپ کو دی ہے عزیزوں، نوجوانوں، مخصوصاً جو نوجوان ہیں جو اس وقت موجود ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ریکارڈ ہوئی ہوگی یہ بات، دوبارہ کہہ دیتا ہوں تکرار کے طور پر، کہ آپ اپنے جو بزرگ یہاں موجود ہیں یا آپ کے گھروں میں جو بزرگ موجود ہیں، جائیے کبھی ان کے پاس اور ان سے جا کر پوچھیے کہ آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی چیز واپس دی جائے، آپ کس چیز کو خدا سے مانگیں گے؟ مجھے شک نہیں ہے، جو بزرگ بیٹھے ان کی طرف نگاہ کر کے کہوں گا کہ وہ پلٹ کر جواب دیں گے کہ اگر ہمارے پاس اختیار ملے کہ ہم خدا سے کچھ مانگیں اور وہ ہمیں عطا کر دے، تو نہ وہ دولت کو مانگیں گے، نہ پیسے کو مانگیں گے۔ اگر وہ خدا سے کسی چیز کو واپس مانگنے کی بات کریں گے تو وہ جوانی ہوگی۔ بزرگوں ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ جوانی کے اندر انہیں پتہ ہے، اتنی توانائی تھی، طاقت تھی کہ ہم دولت بھی حاصل کر سکتے تھے، ہم شہرت بھی حاصل کر سکتے تھے، ہم تمام کام جوانی میں کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ اپنے تجربے سے سمجھ میں آ گیا کہ اگر جوانی کا بھرپور استعمال اور صحیح استعمال ہوتا تو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ لہذا اگر آپ آج بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے پوچھیں گے، کوئی آپ کے دل میں خلش، شاید جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی جوانی کو صحیح سے نہیں گزارا۔ اور اگر ان بزرگوں کے دل میں ایسا نہ ہو، انشاءاللہ کہ نہیں ہوگا، انہوں نے اپنی بھرپور جوانی گزاری ہوگی، تو آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، تو پھر میں اس چیز کو امام خمینی سے لے کر آ جاؤں گا۔ امام خمینی کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، کتنا بڑا انقلاب، کتنا بڑا کارنامہ، کتنی بڑی حکومت کا قیام، سب کچھ کیا۔ اپنے بیٹے احمد خمینی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم ابھی جوان ہو، میں بڑھاپے کی دہلیز پر آ گیا ہوں، دیکھو تمہارے پاس جوانی میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، تم اپنے اس بوڑھے باپ کی طرح اپنی جوانی کو ضائع مت کر دینا۔ یہ جملہ عام انسان کا نہیں ہے، وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی کو صحیح طور پر گزارا، عبادت کے ساتھ گزارا، اطاعت کے ساتھ گزارا، کارنامہ انجام دیا اس دنیا کے اندر، ایک ایسا کارنامہ کہ اسلام کو عزت عطا کی، خدا نے ان کے ذریعے سے یہ کام انجام دلوایا۔ آج پوری دنیا کے مقابلے پہ اگر کوئی طاقت حقیقی معنی پہ کھڑی ہے تو وہ یہ طاقت ہے جس نے تشیع کو باہر نکالا، تشیع کو پہچنوایا۔ دنیا کے لوگ آگے اگر آج بات کرتے ہیں تو ان کو اہل بیت علیہ السلام کا مکتب نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تم جوان ہو، میں تمہیں ایک خطرے سے خبردار کر رہا ہوں کہ دیکھو جوانی گزر جائے گی، ایسا نہ ہو کہ جب اپنے باپ کی عمر تک پہنچو تو یہ سوچو کہ ہاں افسوس، جوانی تو گزر گئی، تمہارے باپ نے جوانی میں کچھ نہیں کیا، حالانکہ جس نے بہت کچھ کیا یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جوانی ایک ایسی مہلت ہے کہ جوانی کے اندر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ عزیز دوستوں، یہ مہلت ہاتھ سے نکل رہی ہے، تیزی کے ساتھ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو یہ مہلت گزر جائے اور ہم اور آپ
واقعی جا کے اپنے بڑھاپے میں اگر پہنچ گئے، اب تو آج کل صحت کے بھی ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ بڑھاپے تک پہنچنا مشکل ہی لگتا ہے جوانوں کا، چونکہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں خدا ان سب کو سلامت رکھے، ان کے زمانے میں وہ چیزیں موجود نہیں تھیں جو صحت کے لیے خراب تھیں۔ اب چونکہ جوانوں سے گفتگو آخری لمحے میں آئی گئی ہے تو بیان کر دوں، وہ چیزیں جو مل رہی ہیں دکانوں کے اوپر، نام لینا معیوب ہے، مگر جو سگریٹ کی دکانوں پہ، پان کی دکانوں پہ، کھوکوں میں مل رہی ہیں، کہ جو انسان کا منہ بھی بگاڑ رہی ہیں، چہرہ بھی بگاڑ رہی ہیں، خوبصورتی بھی بگاڑ رہی ہیں، اور انسان کی صحت بھی بگاڑ رہی ہیں، یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں، تو یہ بزرگ اتنا ماشاءاللہ صحیح سالم ہے۔ اگر آج کا نوجوان ان چیزوں پہ عمل کرے گا کہاں جائے گا؟ نہ اس کی صحت بچے گی، نہ ایمان بچے گا۔ تمام چیزیں آج کے دور میں میسر ہے جو نوجوان کی صحت، ایمان، تمام چیزوں کو تباہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن اس مہلت کو سمجھنا ہوگا۔ اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ٹھوکر کھانے سے پہلے سمجھتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے تجارب سے، تجربات سے سیکھتا ہے۔ میں نے اس کو آپ کے سامنے مثال کے طور پہ بیان کیا۔ میں آپ جوانوں سے خواہش کروں گا، جائیے واقعی اپنے گھر میں بزرگوں سے بیٹھیے، ان کے ساتھ ملیے، اپنے محلے میں بزرگوں سے ملیں، ان سے پوچھیں کس چیز کی آپ کو خواہش اور آرزو اور تمنا ہے، وہ کون سے کام ہے جو آپ جوانی میں کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ جوانوں کو کرنے چاہیے، ان کاموں کو انجام دیں، آپ کو سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی۔ بس عزیزوں، خداوند عالم مہلت دیتا ہے گناہگاروں کو تاکہ ان کے اوپر حجت کو تمام کرے۔ صدام جیسوں کو مہلت ملی تاکہ ان کے اوپر حجت تمام ہو، اور اس کے بعد خدا نے ان کو آگے گرفت کیا۔ فرعون جیسوں کو مہلت ملی، اس مہلت کے اندر خداوند عالم نے ان کی گرفت کی، اور خداوند عالم اس لیے مہلت دیتا ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو، ان کے اوپر حجت تمام ہو۔ نیک لوگوں کو، مومنوں کو بھی خدا مہلت دیتا ہے تاکہ یہ پلٹ سکیں، تاکہ خدا کی طرف رجوع کر سکیں، خداوند عالم کی محبت کو اس مہلت کے سائے میں دیکھ کر اس کا شکر ادا کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ خداوند عالم ہم کو اور آپ کو جو مہلت عطا کیے ہوئے ہے، اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی مہلتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس نے جو موقع اپنی اصلاح کے، آگے بڑھنے کے ہم کو فراہم کیے، جو ترقی کے موقع اس نے ہمیں فراہم کیے، خدا کرے ہم ان مواقعوں سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جو ایک مہلت یہاں میسر آتی ہے، جو ایک موقع خود اس درس کی صورت میں میسر آتا ہے کہ جو ہر اتوار کو ہوتا ہے، اس میں البتہ مجھ جیسوں کو نہیں آنا چاہیے، جو صاحبان علم ہیں، صاحبان تقوی ہیں، ان کو آنا چاہیے۔ یہ خود ایک مہلت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ خداوند عالم اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو شاید ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جس کو ہم اور آپ معمولاً حاصل نہیں کر پاتے۔ ہمیں اور آپ کو بعض دفعہ بہت ساری چیزوں کو پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ دوست، یہ نوجوان زحمت اٹھاتے ہیں، افراد کو یہاں بلاتے ہیں، خدا ایک مہلت دے رہا ہے۔ اس مہلت کے ذریعے سے ہمارا علم بھی بڑھ سکتا ہے، ہمارا عمل بھی بڑھ سکتا ہے۔ ان چیزوں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ دوبارہ تاکید کے ساتھ کہوں گا، تکلفاً نہیں کہہ رہا کہ مجھ جیسوں کو نہیں آنا چاہیے، مجھ سے بہتر افراد کو ان محفلوں کے لیے آنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ دوست اسی کا اہتمام کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے جو مہلتیں ہم سب کو عطا کی، ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور توفیق عنایت فرمائے۔ اور جو زمانے ظہور سے پہلے کی ایک مہلت ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے کہ میں اور آپ ظہور کے آغاز سے پہلے یا ظہور کے اعلان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ظہور کا اعلان ہو جائے اور میں آپ تیار نہ ہوں، اور اس وقت جب ہم امام کی طرف بڑھنا چاہیں تو امام ہمیں ایک سائڈ پہ کر دیں کہ اب تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ تم نے آمادگی کا مرحلہ غفلت میں گزار دیا۔ یہ بھی ایک مہلت ہے جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، اور اس مہلت کو کامیابی سے طے کرنے کے لیے خداوند عالم نے مختلف جگہوں پر مختلف انقلابات دکھا دیے۔ ایران کا انقلاب دکھا دیا، لبنان کے نوجوان دکھا دیے کہ دیکھو اگر کوئی سچا منتظر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر خدا نے مہلت ابھی رکھی ہے، مہلت باقی ہے۔ آج سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس سمت میں انشاءاللہ اجتماعاً بھی اور انفرادی طور پر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے محمد علیہ محمد۔ ان کے اعمال کی نسبت فوری گرفت میں نہیں لاتا۔ خداوند عالم انسانوں کو موقع دیتا ہے۔ اب یہ موقع دینا، گرفت میں نہ لانا، ڈھیل دینا مثبت بھی ہے، منفی بھی۔ منفی افراد کی نسبت ہے، ورنہ خود یہ عمل مثبت ہے۔ اس کو بھی آگے چل کے انشاءاللہ بیان کر پاؤں گا۔ خود خداوند عالم مہلت دیتا ہے۔ ہم یہ ایک جملہ ہے جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں کہ خدا نے فلاں شخص کو بہت مہلت دی ہوئی ہے۔ جب ہم کسی ظالم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، یا اس کا ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھ گیا اور ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں اس کی حیات ہے، ابھی زندہ ہے اور وہ اپنے کاموں کو اسی ظلم کے ساتھ انجام دے رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا نے اس کو
بڑی مہلت دی ہوئی ہے۔ یا حتیٰ اپنے بارے میں مثبت طور پر بھی ہم اس جملے کو استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مجھ سے غلطی ہو رہی تھی، خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مہلت دے دی سنبھلنے کی۔ ہمارا اپنی زندگی میں دیکھیں گے ہمیں شاید کئی مواقع ایسے نظر آئیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ خدا نے مہلت دے کر ہماری ان ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کر دی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو خداوند عالم انسانوں کے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم۔ حضران محترم، جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا چند دقائق کے اندر انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، وہ موضوع جیسا بیان کیا گیا قرآن کریم میں مہلت کا تصور۔ قرآن کریم میں مہلت، جس کو ہم اپنی زبان میں ڈھیل کہتے ہیں، کہ ڈھیل کیا ہوتی ہے، مہلت کیا ہوتی ہے، موقع کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن میں بیان کیا۔ اس موضوع کی ضرورت کیوں ہے، کیوں محسوس کی گئی؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے میں اور آپ اپنی روزانہ کی زندگی میں ہمارا اور آپ کا سروکار پڑتا ہے۔ انسان چاہے نیکی کی طرف ہو چاہے بدی کی طرف، چاہے اچھائی کی طرف ہو چاہے نیکی کی طرف، انسانوں کا تعلق معمولاً خداوند عالم کی تمام سنتوں سے پڑتا ہے۔ یہ جو مہلت دینا ہے، ڈھیل دینا ہے، موقع دینا ہے، اس کو خداوند عالم قرآن کریم میں ایک سنت کے طور پر بیان فرما رہا ہے۔ جیسے خداوند عالم کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقمہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ البشیر النذیر السراج المنیر مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم۔ سنت ہے، سنت سے مراد کیا ہے؟ آغا محسن قراتی کی گفتگو ہے جو آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ تمام کی تمام گفتگو آغا قراتی سے، ان کی ویب سائٹ سے میں نے لی ہے، ان کی گفتگو ہے۔ آغا قراتی نے اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ سنت الہی کیا چیز ہے۔ سنت یعنی قانون خداوند عالم، وہ قانون جو خدا نے خود اپنے لیے بنایا ہے۔ ایک قانون خدا نے انسانوں کے لیے بنایا، ایک قانون جو خدا نے خود اپنے لیے بنایا۔ ہم اور آپ خداوند عالم کو کسی قانون کے دائرے میں نہیں لا سکتے، ہم اور آپ خداوند عالم کو کسی قانون کا پابند قرار نہیں دے سکتے، ہم اور آپ خداوند عالم کو کسی قانون کے اندر فرض کرنے کے مجاز نہیں ہیں، لیکن خود خداوند عالم نے خود اپنے لیے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ ان چیزوں کو جو خدا نے اپنے لیے فرض قرار دی ہیں قانون یا سنت الہی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مثال کے طور پہ کتب علی نفسہ الرحمہ، خداوند عالم کی سنت، خداوند عالم کا طریقہ کار، خداوند عالم کا قانون اس کی مخلوقات کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ ابتدا رحمت سے کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوقات کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آتا ہے، مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے، چاہے گناہ گار ہو یا نیک، چاہے اس کی اطاعت کرنے والا ہو یا اس کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ خدا کا ابتدائی رابطہ اپنی مخلوقات کے ساتھ رحمت کا رابطہ ہے، اور یہ رحمت وہ شے ہے کہ جس کے لیے امام علیہ السلام نے دعائے کمیل کا آغاز اسی سے کیا، اللہم انی اسألک برحمتک التی سبقت کل شیء وسع کل شیء، پروردگار تیری اس رحمت سے سوال کرتا ہوں جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح خداوند عالم کی سنت ہے کہ اس نے مخلوقات کے رزق کو اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، قانون خدا ہے کہ اس نے اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ اپنی مخلوق کو رزق پہنچائے۔ اسی طرح خداوند عالم نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر فرض قرار دی ہے۔
کہ قرآن میں کیا آتا ہے خداوند عالم کہ اِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ، ہمارے اوپر ہے کہ ہم ہدایت کریں۔ یہ ہدایت ہر مخلوق کے اندر موجود ہے، انسانوں کے اندر انسانوں کے اعتبار سے، جانوروں میں جانوروں کے اعتبار سے، جمادات میں جمادات کے اعتبار سے، حتیٰ جو نباتات ہیں یہ بھی ایک فطری اپنی طبعی ہدایت کے تحت آگے بڑھتے ہیں، اور ہر چیز کو خداوند عالم نے جس چیز کو اپنے اوپر رکھا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اسی سنت الہی میں ایک چیز خداوند عالم کی مہلت دینا ہے۔ خدا کبھی بھی مخصوصاً اگر انسانوں کے ذیل میں بات کی جائے، انسانوں کے حوالے سے بات کی جائے، تو خداوند عالم انسانوں کو